کیا آپ جانتے ہیں کہ دہلی میں ایک ایسا ولی گزر الف ہے جسے چراغ کہا گیا، جس کی ایک دعا نے بادشاہوں کے تخت ہلا دیے اور جس کے خاموش آنسوؤں نے ہزاروں دلوں کو زندہ کر دیا؟ آج ہم بات کریں گے اس مدن درویش کی، جس کے سامنے دنیا کی روشنی ماند پڑ گئی۔ حضرت پیر ناصر الدین چراغ دہلو۔ حضرت پیر ناصر الدین چراغ دہلو کا شمار ان خوش نصیب ہستیوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں ہی اپنے قرب کی راہ دکھا دی۔ آپ کی پیدائش ایسے دور میں ہوئی جب دہلی سیاسی ہلچل، فتنوں اور اقتدار کی جنگوں کا مرکز تھی، مگر انہی اندھیروں میں اللہ نے ایک چراغ جلانا تھا جو بعد میں چراغ دہلی کہلایا۔ بچپن ہی سے آپ میں غیر معمولی سنجیدگی، خاموشی اور غور و فکر نمایاں تھا۔ کھیل کود کے بجائے تنہائی، ذکر اور سوچ آپ کو عزیز تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکا عام نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی دنیا بستی ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی، دنیا کی رنگینی بے معنی لگنے لگی۔ اسی تلاش نے آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار تک پہنچا دیا۔ جیسے ہی پہلی بار نظر پڑی، دل نے گواہی دے دی، یہی ہے وہ دروازہ جس کے پیچھے میرا رب چھپا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ طالب دنیا نہیں، طالب خدا ہے۔ آپ کو اپنی صحبت میں جگہ دی اور آہستہ آہستہ روحانیت کے اسرار سکھانے لگے۔ حضرت چراغ دہلو کی خاص بات یہ تھی کہ آپ زیادہ بولتے نہیں تھے، مگر جب بولتے تو الفاظ سیدھے دل میں اترتے۔ آپ کی عبادت، مجاہدہ اور اطاعت نے جلد ہی آپ کو دوسرے مریدوں میں ممتاز کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی راتیں اب بغیر سوئے ذکر الہی میں گزار دیتے، نہ شہرت کی خواہش، نہ منصب کی طلب، صرف اللہ اور اس کے محبوب کی محبت۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ناصر الدین تو چراغ ہے، اور ایک دن دہلی تیری روشنی سے پہچانی جائے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے فیصلہ کر لیا کہ دہلی صرف تخت و تاج سے نہیں بلکہ ایک ولی کے نور سے زندہ رہے گی۔ حضرت پیر ناصر الدین چراغ دہلو کی شہرت بڑھنے لگی، مگر آپ کا انداز ہمیشہ وہی رہا، خاموش، عاجز اور بے نیاز۔ بادشاہ آپ کے دربار میں حاضری دینا چاہتے، مگر آپ دنیاوی اقتدار سے ہمیشہ فاصلے پر رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار دہلی کے سلطان نے آپ کو پیغام بھیجا کہ دربار میں تشریف لائیں۔ آپ نے جواب دیا، ہم دربان الہی کے فقیر ہیں، ہمیں کسی اور دربار کی حاجت نہیں۔ یہ جواب سن کر سلطان کانپ اٹھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ انکار غرور نہیں، حق ہے۔ حضرت چراغ دہلو کی دعا کا اثر ایسا تھا کہ بگڑے ہوئے دل سانور جاتے اور ظالم نرم پڑ جاتے، مگر آپ کبھی کرامت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ فرماتے، کرامت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی نہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دہلی میں قحط پڑا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ حضرت چراغ دہلو نے سجدے میں جا کر دعا کی اور کچھ ہی دنوں میں بارشوں نے زمین کو سیراب کر دیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ بارش نہیں، چراغ کی دعا ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں اپنے مزید خاموشی اختیار کر لی، کم بولتے، زیادہ روتے۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو فرمایا، چراغ بجھ نہیں رہا، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھا جا رہا ہے۔ آپ کا مزار آج بھی دہلی میں روحانی روشنی کا مرکز ہے۔ جو خلوص سے جاتا ہے، خالی نہیں لوٹتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت پیر ناصر الدین چراغ دہلو کی زندگی میں خاموشی بڑھتی چلی گئی۔ وہ جو پہلے کم بولتے تھے، اب بالکل ہی کم ہو گئے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی آ گئی تھی، ایسی گہرائی جیسے کوئی مسافر اپنے اصل وطن کو دیکھ رہا ہو۔ قریبی مرید کہتے ہیں کہ آخری ایام میں آپ اکثر یہ جملہ دہراتے تھے، اصل ملاقات قریب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دہلی ایک بار پھر سیاسی انتشار کا شکار تھی۔ فتنہ، خوف اور اقتدار کی ہوس ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر ایک جگہ ایسی تھی جہاں سکون تھا، حضرت چراغ دہلو کی خانقاہ۔ لوگ دور دور سے آتے، کچھ کہے بغیر بیٹھ جاتے اور دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا خاص کمال ہوتا ہے، وہ زیادہ واز نہیں کرتے، وہ اپنے حال سے اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ وصال سے پہلے کے لمحات۔ کہا جاتا ہے کہ وصال سے کچھ دن پہلے حضرت چراغ دہلو نے اپنے چند خاص مریدوں کو بلایا۔ نہ کوئی لمبا درس، نہ کوئی رسمی وصیت، بس چند جملے جو صدیوں کے لیے کافی تھے۔ آپ نے فرمایا،
لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، خود کو لوگوں سے نہ جوڑنا۔ اگر شہرت آ جائے تو سمجھ لینا آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر چہرے پر سکون تھا، جیسے کسی مسافر کو یقین ہو کہ اب سفر ختم ہونے والا ہے۔ ایک مرید نے ہمت کر کے پوچھ لیا، حضرت، اب کے بعد ہم کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت چراغ دہلو نے آہستہ سے مسکرا کر جواب دیا، جس رب نے مجھے تھاما وہی تمہیں بھی تھام لے گا۔ چراغ افراد سے نہیں، نسبت سے جلتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر محفل پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ سب سمجھ گئے، چراغ بجھ نہیں رہا، بس نظر سے اوجھل ہونے والا ہے۔ وصال کا لمحہ۔ پھر وہ دن آ گیا جب دہلی نے اپنے چراغ کو ظاہری آنکھوں سے آخری بار دیکھا۔ وضو کیا، 2 نفل ادا کیے، قبلہ رخ لیٹے، لبوں پر ذکر تھا، اور روح اپنے رب کی طرف لوٹ گئی۔ نہ شور نہ ہنگامہ، بس ایک خاموش سا خلا جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ لوگ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، آج دہلی اندھیری ہو گئی ہے، مگر اہل دل جانتے تھے چراغ دہلی سے گیا نہیں، دہلی میں پھیل گیا ہے۔ مزار روشنی کا تسلسل۔ آج بھی حضرت پیر ناصر الدین چراغ دہلو کا مزار دہلی میں ایک روحانی مرکز ہے۔ وہاں کوئی بڑی تختی نہیں، کوئی شاہانہ انداز نہیں، بس سکون ہے، اور وہ سکون صرف انہیں ملتا ہے جو دل خالی کر کے آتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ہم کچھ مانگنے نہیں گئے تھے، بس بیٹھے تھے، اور اندر کا اندھیرا کم ہونے لگا۔ یہی ولیوں کی اصل کرامت ہے۔ آج کے انسان کے لیے حضرت چراغ دہلو کا پیغام۔ اگر حضرت چراغ دہلو آج زندہ ہوتے اور ہمیں دیکھتے تو شاید کوئی لمبا بیان نہ کرتے، بس چند باتیں کہتے، آ اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں کی سچی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں میں ایسا چراغ جلا دے جو کبھی نہ بجھے۔ آمین رب العالمین۔ اولیاء اللہ کے ایسے مزید ایمان افروز واقعات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ چینل ای ملتان